إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم انسان کے ایمان کی صحت اور پختگی اور اسی طرح سے اس کے اخلاق کی درستگی کے لیے ضروری ہے۔ ایک انسان جو صحیح طور پر اللہ کو جانتا ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے، وہ شرک سے بچنے والا ہوتا ہے، وہ اللہ کے بارے میں صحیح عقیدے کے ساتھ زندگی گزار کے دنیا سے جاتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ عقیدے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ایک انسان جب اللہ کو صحیح طور پر جانتا ہے تو اس کی زندگی میں اخلاق بھی درست ہوتے ہیں۔ جو انسان اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ اسے ہر حال میں دیکھ رہا ہے، ایسا انسان کھلے چھپے ہر حال میں گناہوں سے بچنے والا ہوتا ہے۔ جو انسان یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتا ہے، ایسا انسان جھوٹ، دھوکہ، غیبت، چغلی اور اس طرح کی جتنی بھی برائیاں ہیں جو زبان سے ہوتی ہیں ان سے بچنے والا ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم انسان کے ایمان اور اس کے اخلاق دونوں کی درستگی کا ذریعہ ہے، دونوں کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ اور اگر اللہ کو انسان صحیح طور پر نہ جانے تو ایسا انسان اللہ کو ماننے کے باوجود بھی بعض اوقات شرکیات میں، کفریات میں مبتلا ہوتا ہے۔ جس انسان کو معلوم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس تک پہنچنے کے لیے واسطے اور وسیلوں کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، اسے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ یہ نہ ہو تو ایسا انسان اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ والوں کی عبادت کرنے والا بنے گا۔ وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ اللہ تک بھی پہنچنے کے لیے واسطوں کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی جیسے بادشاہ تک پہنچنے کے لیے وزیروں کی ضرورت ہوتی ہے، جج تک پہنچنے کے لیے وکیلوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس نے اللہ کو صحیح طور پر نہیں پہچانا، اگر اس نے اللہ کو بھی مخلوق کی طرح سمجھا تو ایسا آدمی اللہ کے باب میں غلط فہمی کا شکار ہوگا اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ شرک تک جا سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے بارے میں جاننا ایک انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت اور کامیابی کا ذریعہ ہے اور یقینی ذریعہ ہے۔ پچھلے دروس میں ہم نے اسی عنوان پر بہت ساری چیزیں سیکھیں۔ آج اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم دیکھیں گے قاعدہ نمبر 3، اس کا دوسرا حصہ۔ اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق جو قواعد ہیں ان میں ایک قاعدہ یہ ہے، قاعدہ نمبر 3 یہ ہے کہ اللہ کی صفات دو قسم کی ہیں، ایک ثبوتی اور دوسرے سلبی۔ کون بتائے گا اس سے مراد کیا ہے؟ کھانا نہیں کھائیں۔
کیا کس کا اس بات؟ رسول کا؟ ٹھیک، صفات کی دو قسمیں ہیں، یا اس کو ہم موٹے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں قرآن و سنت میں جو باتیں آئی ہیں اگر ہم ان کی تقسیم کریں تو دو اعتبار سے کیا جا سکتا ہے۔ ایک، اللہ کے بارے میں کچھ باتیں ایسی بیان ہوئی ہیں کہ اللہ ایسا ہے، اور دوسری جگہ اللہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ کا تعارف جب قرآن میں کرایا گیا ہے، اللہ نے اپنے بارے میں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں جب بتایا تو دو اعتبار سے بتایا۔ کبھی بتایا کہ اللہ ایسا ہے، تو یہ بتانا اس کو کہیں گے یہ صفات جو اللہ کے بارے میں بیان کی گئی ہیں یہ صفات ثبوتیہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ علم والا ہے، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرتا ہے، یا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، یا اسی طرح سے اور بہت ساری باتیں جو اللہ کے بارے میں بیان کی گئی ہیں جو اس بات کے انداز میں ہیں، یعنی یہ پازیٹیو اور اسرٹیو جملے ہیں۔ اللہ ایسا ہے، لیکن اللہ کے بارے میں قرآن میں ایک اور طریقے سے بھی بتایا گیا ہے، اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات میں جھوٹ نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے۔ تو اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ اس کے اجر کے معاملے میں ظلم نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ ہر ایک کا بدلہ اس کو عطا کرتا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ تو نیگیٹو جملے ہیں جن میں اللہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور اللہ ایسا ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن کریم میں اور سنت میں دونوں طرح سے آپ کو تعارف ملے گا، اللہ کیسا ہے، اللہ کی صفات کیسی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہے اور اللہ ایسا نہیں ہے۔ پچھلے دروس میں ہم نے دیکھا جو صفات ثبوتیہ ہیں کہ اللہ کیسا ہے، تو اس کو ثبوتیہ کہتے ہیں۔ ثبوتیہ اس لیے کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں اثبات ہے۔ عربی زبان میں جب ہم کہتے ہیں کہ اثبات کا مطلب ہوتا ہے کنفرمیشن، افرمیشن۔ جو پازیٹیو سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں، ہاں ایسا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اثبات۔ جیسے ہم اردو میں اگر جملہ بنائیں تو یہ ہوگا کہ میں نے جب پوچھا آپ آ رہے ہو کہ نہیں آ رہے ہو، آ رہے ہو نا، تو اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ تو سر ہلایا کس میں؟ اثبات میں۔ کیا سمجھے آپ اس سے؟ ہاں یا نہ؟ ہاں۔ تو اثبات کہتے ہیں کہ یس، اور سلبی کہتے ہیں نیگیٹو جملے کو جس میں اللہ کی صفات کے بارے میں انکار ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ ایسا نہیں ہے، تو جو عیب والی صفات ہیں ان صفات کا اللہ کے لیے انکار ہے۔ تو اللہ کے بارے میں ہم کو دونوں طرح سے جاننا ضروری ہے، اور ہر ایک کا ایک موقع ہوتا ہے کہ بتایا جائے کہ اللہ ایسا ہے یا اللہ ایسا نہیں ہے۔ جیسے ہم اللہ کے بارے میں جب کہتے ہیں دعاؤں میں، بہت ساری دعاؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ۔ کبھی سوچے کہ آپ اس کے اوپر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ لا الہ الا اللہ اس میں کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ یہ انکار ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو اس کا انکار ہے۔ اور اقرار کس کا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، تو انکار کس کا ہے؟ سب کا ہے نا؟ ہاں بول رہے سب لوگ، اللہ کا بھی ہے نا۔ انکار کس کا ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے۔ تو جب انسان لا الہ بول رہا ہوتا ہے تو کیا وہ سارے معبودوں کا انکار کر رہا ہوتا ہے یا نہیں؟ کر رہا ہوتا ہے نا؟ ہاں بول رہے، پھر بھی ہاں
پھر گھوم کے واپس ہاں. جب انسان لا الہ کہہ رہا ہوتا ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں, تو انکار کس کا کر رہا ہوتا ہے؟ سارے معبودوں کا یا سارے جھوٹے معبودوں کا؟ کیونکہ یعنی اللہ کو انکار کرو پھر اقرار کرو, ایسا کرتا ہے وہ جب کوئی عبادت کے لائق نہیں کہہ رہا ہوتا ہے تو اس کی نیت کس کے انکار کی ہوتی ہے؟ ان سارے معبودوں کی جو عبادت کا حق رکھتے نہیں ہیں. اللہ کی بھی نیت ہوتی انکار میں نہیں, اس وقت میں وہ اللہ کو الگ رکھے سب کا انکار کرتا ہے, اور جب الا اللہ بولتا ہے تو اللہ کا اثبات کرتا ہے. نفی کس کی کرتا ہے؟ سارے جھوٹے معبودوں کی, اور اثبات کس کا کرتا ہے؟ سچے معبود کا. وہ کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن یہ بول دینا کافی ہے, اس کے بعد پھر بولتا ہے دعا میں, کیا بولتا ہے؟ وحدہ لا شریک لہ. بول تو دیا تھا نا اس نے, لیکن اسی کو اور تأکید ہے اس میں. لیکن تأکید کا جو حصہ ہے وہ دو ہیں, وحدہ لا شریک لہ. بولی ہوئی بات کو وہ دہرا رہا ہے, لیکن ایک پازیٹیو سٹیٹمنٹ ہے ایک نیگیٹو ہے. وحدہ کیا ہے؟ وہ ایک ہے. یہ کیا ہے؟ وہ یکتا ہے. وحدہ تو یہ اثبات ہے. لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں, یہ کیا ہے؟ نفی ہے. اللہ کے ایک ہونے کا اقرار ہے وحدہ میں, اور لا شریک لہ میں انکار ہے اللہ کے شریک کا. بات تو وہی ہوئی, وحدہ بھی وہی ہے, لا شریک لہ بھی وہی ہے, لیکن اس کو اثبات اور نفی میں بیان کیا گیا ہے. تو اللہ کی حمد و ثنا جب ہم کرتے ہیں تو وہ دونوں اعتبار سے کرتے ہیں, اثبات میں بھی کرتے ہیں اور نفی میں بھی. پازیٹیو سینٹنس بھی بولتے ہیں اور نیگیٹو سینٹنسز بھی بولتے ہیں. اس طرح سے قرآن و سنت میں عام طور سے آپ کو ملے گا. تو پچھلے درس میں ہم نے اس بارے میں کئی باتیں دیکھیں, جن میں اللہ تعالیٰ کی ہم نے صفات ثبوتیہ میں سے کچھ مثالیں دیکھی. جیسے اللہ تعالیٰ کی حیات, اللہ تعالیٰ زندہ ہے, تو یہ اثبات ہے. اسی طرح سے اللہ علم والا ہے, اور اللہ کے علم سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے, ساری چیزوں کا جاننے والا. اس میں اللہ کے علم کی صفت کا اقرار ہے. اللہ قدرت والا ہے, ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, جو چاہے کر سکتا ہے, اس میں اللہ کی قدرت کا اقرار ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا, اس میں اللہ نے کیا کیا کا ذکر ہے. یاد رکھیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بولتے ہیں, آگے وہ بھی آئے گا انشاءاللہ, وہ چوتھے اس میں آئے گا قاعدے میں. تو اللہ کی صفات, اللہ کیسا ہے, اللہ نے کیا کیا, کیا کرتا ہے, یہ بھی اللہ کی صفات میں آتا ہے. اللہ کیسا ہے بتانے کے لیے کبھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایسا ہے, علم والا, قدرت والا, رحم والا. اس میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں آئی, کوئی عمل اس میں نہیں آیا, کوئی فعل اس میں نہیں آیا. لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی اللہ کے فعل بھی بتایا جاتا ہے. فعال لما یرید, جو کچھ ارادہ کرتا ہے کر گزرنے والا. تو اللہ کی صفات میں اللہ کے افعال بھی داخل ہوتے ہیں, کہ اللہ کیسا ہے بتانے کے لیے اللہ کیا کرتا ہے بھی بتایا جاتا ہے. تو جیسے مثال کے طور پر ہم نے دیکھا اللہ عرش پر مستوی ہوا, یہ کیا ہے؟ اثبات ہے یا نفی ہے؟ اثبات ہے. کیا کیا ہے نا, کیا نہیں کیا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا. اسی طرح سے اللہ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے, اثبات ہے یا نفی ہے؟ اثبات ہے. تو اللہ کے بارے میں یا اسی طرح سے اللہ کی صفات, مثلا اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا, تو یہ اللہ کی کیا ہیں؟ صفات ذاتیہ ہیں. یہ کیا ہے؟ صفات ذاتیہ اللہ کے بارے میں کہ اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتانے کے لیے سارے طریقے قرآن و سنت میں ہم کو یہ الفاظ ملیں گے جو اللہ کا تعارف کراتے ہیں. آج ہم دوسرا حصہ دیکھیں گے, صفات سلبیہ, یعنی اللہ کے بارے میں جب بولا جائے تو اس اعتبار سے بھی بولا جاتا ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے, اللہ کے لیے عیوب کا انکار. مثلا شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں والصفات السلبیہ ما نفاہ اللہ سبحانہ عن نفسہ فی کتابہ. صفات سلبیہ وہ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے لیے انکار کیا ہے.
اللہ نے اپنے بارے میں بتایا کہ اللہ ایسا نہیں ہے. او علی لسان رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبانی ان چیزوں کا انکار کیا ہے، کیونکہ سارے انکار آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گے. جیسے حدیث میں آیا ہے کہ دجال کانا ہے اور تمہارا رب اعور کانا نہیں ہے. تو یہاں کیا ہوا؟ دجال کے بارے میں کیا بتایا گیا؟ وہ کانا کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ایک آنکھ ہو دوسری نہ ہو تو اس کو کانا کہتے ہیں. تو دجال کیا ہے؟ کانا ہے. لیکن تمہارا رب اعور، اس کے لیے عربی زبان میں لفظ کیا ہے؟ اعور. تمہارا رب اعور نہیں ہے. تو حدیث میں یہ انکار ہے اللہ کے لیے کہ تمہارا رب اعور نہیں ہے. تو اللہ کے بارے میں جب بتایا جا رہا ہے اللہ ایسا نہیں ہے تو یہ صفات ایک سلبیہ میں شمار ہوگا. تو کہتے ہیں کہ یا تو قرآن میں اللہ نے اپنے بارے میں کسی چیز کا انکار کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا. تو ان دونوں چیزوں کو صفات کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ ٹیکنیکل ٹرمز ہیں، ہر چیز آسان نہیں ہوتی ہے. کچھ چیزوں میں انسان کو دھیان دینا پڑے گا اور اس کو یاد رکھنا پڑے گا. اور یہ علمی باتیں ہیں، دین کی باتیں ہیں، اور ہم دنیا کی ساری چیزیں ٹیکنالوجی کے بارے میں جانتے ہیں، سیاست کے بارے میں جانتے ہیں، دنیا کی 50 چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں. تھوڑا سا محنت آدمی کر لے اور تھوڑا سا دھیان اور توجہ دے دے تو یہ چیز اس کو یاد رہ سکتی ہے. یہ غیر ضروری نہیں ہے. کوئی آدمی سوچے یہ علماء کا کام ہے، نہیں. آپ کو اس کی ضرورت زندگی میں پڑے گی جب آپ اپنے بچوں کو اللہ کے بارے میں بتائیں گے. آج نہیں تو کل آپ کو لوگوں تک اللہ کے بارے میں بتانے کے لیے کچھ قاعدے اگر ہوں آپ کو بتانا آسان ہوگا. نہیں تو آدمی کنفیوز ہو کے رہ جائے گا کہ اللہ کے بارے میں ہم کیسے سمجھائیں. ٹھیک ہے کچھ ٹرمز ہیں جو ایسے لوگوں کو عوام میں ان کو یاد نہیں رہتے ہیں، لیکن ہم کوشش کریں تو یاد رہ سکتا ہے. کوشش کریں تو یاد رہ سکتا ہے. کہتے ہیں وہ کلھا صفات نقص فی حقہ، جن جن صفات کا قرآن و سنت میں اللہ کے بارے میں انکار موجود ہیں. کیوں انکار ہے ان کا؟ اس لیے کہ یہ صفات اللہ کے لیے نقص ہیں. انکار کیوں ہے؟ وہ صفات اللہ کے لیے کیا ہیں؟ نقص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمی، عیب. کمی اور عیب. اچھا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز اللہ کے لیے نقص ہو اور بندوں کے لیے بھلائی ہو؟ نہیں ہو سکتا نا. سوچ کے بولو آپ لوگ، وہ جلدی بول رہے آپ. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے عیب ہو اور مخلوق کے لیے خیر ہو؟ نہیں نا. کیا ہاں؟ چلو سب نہیں بولے تو کچھ لوگ ہاں بھی بولیں گے. ہاں بیلنس ہونا چاہیے. کیسے؟ مثال کے طور پر انسان چیزوں کو بھول جاتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے. جیسے کہ اگر کچھ چیزیں کسی کا انتقال ہو گیا جیسے اور وہ بھول جائے، اور اگر نہ بھولے تو پورا ایک تیسری کیٹیگری ہے. اچھا عمر اسے وہ پریشان کرتی رہے. ٹھیک، یہ بھی ایک مثال ہو سکتی ہے. ایک ناحیے سے وہ اچھا ہے، ایک ناحیے سے وہ، جیسے آپ پلیٹ فارم پہ بچوں کو بھول گئے تو یہ خیر ہے؟ خیر نہیں ہے. لیکن یہ اس اعتبار سے خیر ہے کہ بہت سارے حادثات، برائیاں، پرابلمس اور اننیسیسری ڈیٹا جو آدمی دن بھر میں اس کی زندگی میں ہوتا ہے اس کو آدمی بھول جاتا ہے. تو یہ بھولنا اس کے لیے کیا ہے؟ اچھا ہے. مثلا کسی کی موت ہو گئی جس سے اس کو محبت تھی، اگر ہر وقت اس کو یاد رہے تو، اور وہ جو آپ نے انویسٹمنٹ کیا تھا اور لاس ہوا وہ ہر وقت یاد رہے تو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی انسان کا کچھ اعتبار سے بھولنا اچھا ہے، ایک اعتبار سے اچھا ہے. لیکن ایگزام میں آپ جوابات بھول گئے تو یہ آپ کے لیے اچھا. انٹرویو میں آپ بھول گئے اور نکاح کے وقت آپ بھول گئے بہت ساری چیزیں، یہ اچھا نہیں ہے. خطاب میں کھڑے ہو گئے آپ خطبے میں اور آپ آیتیں بھول گئے سب، تو یہ اچھا نہیں ہے. تو ایک ناحیے سے وہ اچھا ہے، ایک ناحیے سے برا ہے. اللہ رب العالمین کے لیے بھولنا کیا ہے؟ عیب ہے. وہ عیب ہے اللہ کی. سونا، گولڈ نہیں، سونا. سونا انسان کے لیے
کیا ہے؟ خیر ہے کہ نہیں ہے؟ خیر ہے۔ اگر آدمی نہیں سوئے گا تو اس کی عقل، اس کے جسم، اسی لیے صحابی ہیں عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے طے کیا، کیا طے کیا؟ میں روزانہ رات میں تہجد پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں، اور روزانہ روزہ رکھوں گا اور بے روزہ نہیں رہوں گا ڈیلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو ان کے گھر گئے اور آپ نے ان کو کہا کہ ایسا مت کرو۔ پہلے پوچھا ایسا صحیح ہے کیا؟ پہنچا مجھ کو یہ بات پہنچی ہے، ویریفائی کیا، ہاں اللہ کے رسول میں نے ایسا طے کیا ہے، میرا ایک پروگرام بنا ہوا ہے۔ تو کہا کہ ایسا مت کر، لا تفعل۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا ان فعلت، ایسا تم نے کیا اگر، لہجمت عینک ونفحت نفسک، اگر تم نے ایسا کیا تمہاری آنکھوں میں گڑے پڑ جائیں گے، یعنی آنکھیں اندر چلی جائیں گی اور جسم تمہارا کمزور ہو جائے گا، یعنی رات کے جاگنے سے آنکھوں میں پرابلم ہوگا، اور دن کے کھانے نہیں کھانے سے، غذا میں تقلل کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے تمہارا جسم کمزور ہو جائے گا، لگاتار روزے تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کیا ہے، یہ پرابلم ہے، تو آپ نے منع کیا ان کو، نہیں کہا کہ بہت اچھا کام کر رہے ہو، نہیں۔ اگر نیند آدمی، اور یہ سارے ڈاکٹرز جانتے ہیں، انسان اگر نہیں سوئے تو انسان نیند کی کمی کی وجہ سے یادداشت پر اثر پڑے گا، بلکہ انسان کی عقل پر اثر پڑے گا۔ اس لیے بہت سارے لوگ پاگل ہونے سے پہلے ان کا ایک سٹیج یہ ہوتا ہے کہ وہ سوتے نہیں ہیں۔ لگاتار آدمی 13 دن 14 دن تک نہیں سوئے اگر، بہت ممکن ہے کہ اس کا دماغ خراب ہو جائے، بلکہ نیند نہیں ملنے کی وجہ سے یہاں تک کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ انسان جوتے کی لیس بھی غلط باندھے گا، صحیح الٹا کون سے پاؤں میں کون سا پہن رہا ہے، بعض اوقات یہ بھی ہوش نہیں ہوتا ہے۔ سوچیے ڈرائیور اگر سو جائے تو، بولے سونا نعمت ہے، ہاں سو جائے، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے عیب ہے۔ یہ تو ایک ناحیے سے چیز نعمت ہے، ایک ناحیے سے وہ عیب۔ لیکن انسان کے لیے سونا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ تھکتا ہے، تھکن کی بھرپائی اس کی نیند میں ہوتی ہے، تھکن کی بھرپائی اس کی نیند میں ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے نیند کی ضرورت ہے کیا؟ کیونکہ نیند کے لیے پہلے پھر کیا ہے؟ تھکن۔ اللہ تھکتا ہے؟ نہیں۔ دوسرا، نیند غفلت ہے، انسان جب سو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ غافل ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے غفلت کیا ہے؟ اے ساری کائنات کا نظام کون سنبھال رہا ہے؟ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ غافل ہے؟ نہیں ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی حفاظت اللہ کے لیے تھکانے والی نہیں ہے، اللہ پر بھاری نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے۔ تو یہ ساری جتنی باتیں ہیں صفات سلبیہ جس کو کہتے ہیں، جس میں اللہ کے بارے میں انکار ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی چیز ایک ناحیے سے انسان کے لیے اچھی ہو، بلکہ ضروری ہو۔ اب مثال کے طور پر ایسی مثال دیکھیں گے، کھانا انسان کے لیے کیا ہے؟ مطلب زیادہ کھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کھانا فی نفسی ہی کھانا انسان کے لیے ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے ابھی حدیث میں آپ نے دیکھا، لگاتار روزہ رکھو گے تو جسم کیا ہو جائے گا؟ کمزور۔ تو غذا بقدر انسان کی جتنی ضرورت ہے اتنی کیا انسان کے لیے ضروری ہے، یہ اس کے لیے اچھا ہے، اللہ کے لیے عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کھانے والا ہے، کیونکہ کھانا یہ محتاج ہونے کی علامت ہے، ڈپینڈنسی کی علامت ہے، کہ انسان اپنی زندگی کی قوت کے لیے کسی چیز پر ڈپینڈنٹ ہو۔ تو کیا اللہ کی حیات ایسی ہے کہ اس کو قوت کے لیے کسی غذا کی ضرورت ہو؟ نہیں ہے، یہ محتاجی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کسی پر ڈپینڈنٹ نہیں ہے، تو اللہ کے لیے کھانے کی ضرورت، اسی لیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اور مریم کے لیے معبود ہونے کا جب انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کانا یاکلان الطعام۔ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں دونوں کھانا کھاتے تھے، کھانا کھاتے تھے، کیا بڑی بات ہے؟ اللہ دیکھو محتاج تھے وہ لوگ، تم ان کو گاڈ مان رہے ہو اور ان کو مدر آف گاڈ مان رہے ہو، دونوں کھانا کھاتے تھے۔
کھانا کھانا اپنی زندگی کو بچانے اور باقی رکھنے کے لیے کسی چیز کے محتاج ہونے کی علامت ہے. اللہ ایسا نہیں ہوتا ہے، جو محتاج ہو وہ معبود نہیں بن سکتا ہے. تو اللہ کھاتا نہیں ہے، لیکن مخلوق، اللہ نے اپنے بارے میں کیا کہا؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، کھلایا نہیں جاتا. اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ کھلاتا ہے لیکن کھلایا نہیں جاتا. وہ مخلوق کو اس کے حال پہ نہیں چھوڑ دیتا ہے، جاؤ کچھ غذا نہیں تمہارے لیے، مر جاؤ. نہیں، اللہ نے ہر مخلوق کی غذا کا انتظام کیا، لیکن خود اللہ کھاتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو کھانے کی حاجت نہیں ہے، اور اللہ کے لیے کھانا کیا ہے؟ عیب ہے. اسی لیے اللہ نے اپنے بارے میں کیا کہا؟ وَهُوَ يُطْعِمُ. اس میں اثبات ہے یا نفی ہے؟ وہ کھلاتا ہے. یس ہے کہ نو ہے؟ یس ہے، لیکن کھلایا نہیں جاتا کہ کوئی اس کو آ کے کھلاتا ہو، اس کا کوئی خادم ہو. اس لیے آپ معبودوں کے بارے میں دیکھیے، عام طور پر انسانیت ہمیشہ اپنے معبود کو چڑھاوا کچھ نہ کچھ رکھتی آئی ہے. انسان اپنے اوپر اللہ کو بھی قیاس کر لیتا ہے، خالق کو بھی قیاس کر لیتا ہے. اپنے کو بھی ضرورت رہتی نا، اس کو بھی چڑھانا چاہیے. اللہ کھانے کا محتاج نہیں ہے. تو اب دیکھیے آپ، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. ایک جملہ ہے ہاں والا، ایک ہے نا والا. تو ایک میں اللہ کا فعل ہے، وہ کھلاتا ہے، اثبات ہے اس میں. تو یہ صفات ثبوتیہ میں آئے گی کہ وہ مخلوق کو کھانا کھلاتا ہے. سب کو کون کھلاتا ہے؟ کون؟ اللہ کھلاتا ہے. اللہ کو کون کھلاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. کیوں؟ اللہ کھانے کا محتاج نہیں ہے. اللہ کی حیات کمال والی ہے، اس حیات کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. انسان اگر نہ کھائے تو زندہ رہے گا کہ مرے گا؟ کھانا بھی نہیں ملا، پانی بھی نہیں ملا تو کیا ہوگا؟ مر جائے گا انسان. تو اس کی زندگی ڈپینڈنٹ ہے کھانے پینے پر. اسی لیے کتنے لوگ کھانے پینے کے بغیر مر جاتے ہیں. افریقہ کے ملکوں میں یا اور بھی علاقوں میں کھانا نہیں ملا، مر گئے. تو انسان کی حیات کھانے پینے پر مبنی ہے، ڈپینڈنٹ ہے. اللہ کی حیات ایسی نہیں ہے. اللہ کو کھانے کی ضرورت نہیں، اللہ کے لیے عیب ہے. بلکہ فرشتے بھی کھاتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا محتاج نہیں رکھا ہے. اللہ ان کی زندگی کو باقی رکھتا ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام جب ان کے پاس فرشتے آئے تو بچڑا اس کو ذبح کر کے پکا کے سامنے لا کے رکھا، اور فرشتے کھا ہی نہیں رہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ الا تاکلون، کھائیں گے نہیں آپ لوگ؟ اس کو یاد رکھیے، ایک ادب ہے ہمارے یہاں. کیسا ہے مہمان نوازی؟ ڈال دو، کھاؤ اب، تم جانو اور تمہارا پیٹ. یہ خلاف ادب ہے. زبردستی، ضمن بات آ گئی اس لیے بتا رہا ہوں میں، کہ زبردستی مہمان کو ڈال دینا اس کی پلیٹ میں اور بھگتو اب اس کو کھاؤ، یہ ادب کے خلاف ہے. اصرار ہاتھ سے نہیں زبان سے ہوتا ہے. کھائیے نا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ سامنے رکھ دیا اور کیا کہا؟ الا تاکلون، کھائیں گے نہیں؟ کھائیے، نوش فرمائیں، جو بھی ہم اپنی زبان میں کہیں لیجئے نا. لیکن ہاتھ سے زبردستی پلیٹ میں ٹھونسا نہیں. تو یہ ایک خلاف ادب چیز ہے جو آج تو ہمارے بہت محبت مانا جاتا ہے. اس کو ڈال دیا، نہیں کھا سکتا میں. کھاؤ، موٹے ہو بعد میں ڈاکٹر کے پاس جاؤ. نہیں، یہ خلاف ادب ہے. آپ دیکھیں گے اسلام میں یہ چیز نہیں ہے کہ انسان سامنے رکھے اور اصرار کرے، زبان سے بولے، اور آدمی پھر اپنے حساب سے کھائے گا. یاد رکھیے اس کو. تو صفات سلبیہ وہ ہیں جن کا اللہ نے انکار کیا ہے. انکار کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ وہ، اس کو یاد رکھیے، انکار کیوں ہے؟ کیوں انکار؟ وہ نقص اور عیب ہیں اللہ کے لیے، اور اللہ تمام عیوب سے پاک ہے. تو کہتے ہیں وَكُلُّهَا صِفَاتُ نَقْصٍ فِي حَقِّهِ كَالْمَوْتِ وَالنَّوْمِ وَالْجَهْلِ وَالنِّسْيَانِ وَالْعَجْزِ وَالتَّعْبِ فَيَجِبُ نَفْيُهَا عَنِ اللَّهِ تَعَالَى. مثال کے طور پر شیخ نے مثالیں دی یہاں پہ، جیسے موت، نیند، جہالت، بھولنا، عاجز ہونا اور تھکنا. ایک ایک کر کے ان کی دلیلیں ہم دیکھیں گے.
ان سب کا اللہ نے، اور صرف یہ نہیں، اس کے علاوہ بھی جسے میں نے بتایا کہ تمہارا رب اعور نہیں ہے، کانا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے عیب ہیں اور قرآن و سنت میں اس کا انکار موجود ہے. فَيَجِبُ نَفْيُهَا عَنِ اللَّهِ تَعَالَى، اللہ کے لیے ان چیزوں کا انکار لازم ہے. اگر کوئی آدمی مانتا ہو اللہ بھولتا ہے تو یہ کفر ہے. سمجھ میں آیا؟ یعنی ایسا معمولی نہیں کہ چل جاتا ہے، نہیں. اللہ کے لیے اگر عیب مانے کہ اللہ بھولتا ہے، یہ کفر ہے. ٹھیک ہے، کوئی آدمی جہالت میں گاؤں کا دیہاتی کوئی ہو، فوراً اس کے اوپر کفر کا فتویٰ، بیوی کا طلاق اور دفن نہیں کریں گے. اس کو سمجھائیں گے، اس کو سکھائیں گے. لیکن اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے علم کے بعد بھی انکار کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت کرے، مثلاً گھر میں کسی کی موت ہو گئی، جوان بیٹا مر گیا، اور پھر خواتین روتے دھوتے کہیں اللہ تیرے ہاں انصاف نہیں ہے، تو یہ کیا ہوا؟ اللہ کی شان میں گستاخی اور اللہ کو ظالم قرار دیا. تو اللہ کے لیے کس کی نفی کی؟ اس نے عدل و انصاف کی نفی کی. تو اللہ کی طرف عیب کی نسبت کی، یہ کفر ہے. بعض اوقات انسان زبان سے ایسی بات بول دیتا، حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے بارے میں یا کسی اور معاملے میں ایسی بات بول دیتا ہے کہ وہ اس بارے میں زیادہ اس کو اہمیت نہیں دیتا، سوچتا بھی نہیں کہ کیا بول رہا ہے، لیکن اس کی وجہ سے جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیا جاتا ہے. تو اللہ کے بارے میں جب بھی ہم بات کریں، کبھی بھی ہم بے احتیاطی سے بات نہ کریں، لاپرواہی میں کوئی بات نہ کریں، بلکہ اللہ کے بارے میں وہی بات کریں جو حق ہو. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ بھی مت کہو. بعض اوقات جہالت میں آدمی بہت کچھ بول دیتا ہے، ارے کچھ ٹینشن مت لے، اللہ ہے نا ٹینشن لینے کے لیے. اللہ ٹینشن لے گا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم باتوں میں کیا نہیں بول دیتے. اللہ کے بارے میں جب آپ بات کریں بہت سوچ سمجھ کے بات کریں. بولتا ہے آدمی کچھ بھی بول دیتا ہے، زیادہ ٹینشن مت لو دنیا میں بیماری کا اور کھانے پینے کا، ٹینشن مت لے. اللہ ہے نا اپنے لیے ٹینشن لینے کے لیے. اللہ نعوذ باللہ ٹینشن لیتا؟ اللہ کو فکر ہوتی ہے، اللہ پریشان ہوتا ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اللہ نہ گھبراتا ہے، نہ ڈرتا ہے، نہ فکر کرتا ہے، نہ ٹینشن لیتا ہے، نہ دکھی ہوتا ہے. یہ سارے عیوب ہیں جو بندوں کی صفات ہیں. انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہی مانے جو ثابت ہے، عقل سے نہیں بلکہ نص دلیل کی بنیاد پر ہے. تو اللہ کے لیے عیوب کا انکار. لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ آدمی کہے ٹھیک ہے، قاعدہ یہ کہ اللہ کے لیے عیوب کا انکار ہونا چاہیے. اب بعض اوقات غلطی اس میں انسان یہ کرتا ہے کہ وہ جس کو عیب سمجھتا ہے اس کے لیے اللہ کے لیے انکار کر دیتا ہے، جبکہ وہ عیب اللہ کے لیے نہیں ہے. کہ آدمی اپنے طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے عیب کا، یعنی ایک ہے کہ یہ عیب ہے اس لیے ہم انکار کر رہے ہیں. مثلا جیسے پچھلی صفت آپ نے دیکھی استوا، تھوڑا اس کو ہم تفصیل سے بھی لیں گے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ بعض اوقات انسان اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی عقل کی بنیاد پر انکار کرتا ہے. اللہ ایسا نہیں کر سکتا ہے، جبکہ وہ ثابت ہے، لیکن اس کی عقل کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو ہم عقل کی بنیاد پر انکار کر سکتے ہیں؟ نہیں، دلیل کی بنیاد پر انکار کیا جائے گا. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ عرش پر ہے. اب آدمی عقل سے کہے کہ اگر ہم عرش پہ اللہ کو مانیں تو یہ اللہ کو محدود کرنا ہوگا، لہٰذا ہم یہ مانتے ہیں کہ چلو اللہ ہر جگہ ہے. تو کیا ہوگا؟ اللہ کو نعوذ باللہ ہم نے لمٹ نہیں کیا. کیا عرش پر کرنا، اللہ کو ماننا، یہ محدود کرنا ہے؟ اللہ کو اب دیکھیے انسان بے عقلی میں الٹا کر دیا ہے. عرش پر ماننا اللہ کو محدود کرنا نہیں ہے، کیونکہ عرش آخری حد ہے جگہ کی. اللہ تعالیٰ اس سے اوپر ہے. جتنی بھی جگہ اسپیس، آخری حد کیا ہے؟ عرش. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم جو مانتے ہیں وہ یہ کہ اللہ کو کوئی جگہ کنٹین نہیں کر سکتی ہے. اللہ کے لیے کوئی جگہ ظرف جس کو عربی میں کہتے ہیں، اللہ کو کچھ کنٹین نہیں کرتا ہے. لیکن جو ہر جگہ مان رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟
جگہ لمیٹڈ ہے یا ان لمیٹڈ ہے بتائیے؟ ہاں، جگہ کریٹڈ ہے کہ نہیں ہے؟ کہ پہلے سے تھی جگہ؟ جگہ جو اسپیس ہے وہ کس نے بنایا اس کو؟ اللہ نے. تو جگہ جب نہیں تھی تب اللہ تھا کہ نہیں تھا؟ جو آدمی دیکھیے سوچیے، یہ میں تو بہت موٹا سمجھا رہا ہوں، باریک جائیں گے تو اور بہت نکلے گا اس میں، کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ کو پیدا کیا. جو آدمی یہ مانتا ہو کہ اللہ ہر جگہ ہے، وہ کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے. کل کو کوئی ملحد آ کے آپ سے پوچھے گا او مطلب ہو کریٹڈ اسپیس، جگہ کو کس نے پیدا کیا؟ آپ کیا بولیں گے؟ کسی اور کا نام لیں گے؟ کیا بولیں گے؟ اللہ نے پیدا کیا. تو پھر جب اللہ ہر جگہ ہے تو جب جگہ نہیں تھی تو اللہ بھی نہیں تھا؟ جب جگہ نہیں تھی تو اللہ تھا کہ نہیں تھا؟ جب جگہ نہیں تھی تب بھی اللہ تھا. لیکن جو آدمی ہر جگہ اللہ کو مان رہا ہے اب وہ پھنس جائے گا، وہ پھنس جائے گا. ہم ہی مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ میں کنٹینڈ نہیں ہے. جب ساری جگہیں ختم ہو جاتی ہیں، عرش آخری جگہ ہے، اللہ اس سے اوپر ہے. کیسے؟ ہم نہیں جانتے کہ اللہ کسی جگہ میں مقید اور اس میں کنٹینڈ نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ ساری جگہوں سے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے. تو یہ عقیدہ ہمارا ہے. لیکن ہر جگہ ماننے والا اولاً تو اس کے پاس قرآن و سنت کی دلیل نہیں، اور وہ اس لیے مان رہا ہے کیونکہ اللہ کو عرش پر ماننے سے محدود ہو جائے گا. یہ عقل بول رہی ہے، لیکن یہ الٹا ہو رہا ہے. ہر جگہ ماننے کی وجہ سے تو اللہ کو محدود کر دیتا، کیونکہ جگہ کیا ہے؟ محدود ہے. تو بعض اوقات انسان اپنی عقل سے اللہ کے لیے ایک چیز کی نفی کر کے ایک چیز کا اس بات کرتا ہے، لیکن وہ الٹا ہوتا ہے. وہ اللہ کی تنزیہ کے چکر میں اللہ کے لیے عیب کی نسبت کر دیتا ہے. دوسری مثال، کیا اللہ گمراہ کرتا ہے؟ ہاں، نہیں کرتا. اللہ گمراہ کرتا کہ نہیں کرتا؟ اب آدمی سے تو گمراہ کرنا اچھا نہیں ہے نا، اپنے کو منع کیا نا اللہ نے کسی کو گمراہ کرنے سے، تو کیا اللہ گمراہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے. اگر آپ کہیں کہ اللہ گمراہ نہیں کرتا ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ کوئی اور ہے جو گمراہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی ایسے انسان کو گمراہ نہیں کرتا ہے جو ہدایت کا طالب ہو اور ہدایت کے لیے کوشش کر رہا ہو. جیسے اللہ نے فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ تعالیٰ کی طرف جو بڑھتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کرتا ہے جو گمراہی کو چنتا ہے. جسے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو ہدایت کے واضح ہونے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے اور مؤمنین کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راہ چلے، جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہیں موڑ دیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. تو یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ نے کیا فرمایا، جہاں وہ مڑا ہے، جہاں وہ ڈائیورٹ ہوا ہے سیدھے راستے کو چھوڑ کے، رسول کے راستے کو چھوڑ کے، مومنین کے راستے کو چھوڑ کے، جہاں وہ مڑا ہے اس کو ہم وہیں موڑ دیں گے. تو یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. اس نے گمراہی کو چنا، رسول کے خلاف راستہ چنا، اللہ اس کو وہیں موڑ دے گا. لیکن کس کو؟ جو رسول کی مخالفت کرے انجانے میں یا جان بوجھ کے. میں نے بتایا نا، ہدایت کے واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے، ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے اور راستہ چنے. جب اتنا سب کچھ حق واضح ہونے کے بعد بھی انسان حق کا انکار کر کے غلط کو چنتا ہے تو دنیا میں اس کی سزا اللہ کی طرف سے ملتی ہے کہ گمراہی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. تو نہیں آنا چاہتا، ہم تو تجھ کو نہیں لیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ جو انسان حق کا انکار کرتا ہے اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے. فَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا
کہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے. تو یہ مہر لگنا جو ہوتا ہے حق کے انکار کے بعد ہوتا ہے. لیکن بہت سارے لوگوں کے سامنے پوچھا جائے تو کیا بولتے ہیں؟ نہیں، اللہ گمراہ نہیں کر سکتا. تو یہ انکار اللہ کے بارے میں یہ اپنی عقل کی بنیاد پر کر رہا ہے، جبکہ نصوص بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ اس قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، بہتوں کو ہدایت دیتا ہے. لیکن آگے کیا فرمایا؟ وما یضل بہ الا الفاسقین. اللہ گمراہ کرتا ہے تو فاسقین کو گمراہ کرتا ہے، جو قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھنے کی بجائے قرآن ہی میں عیب نکالتے ہیں، جو اللہ کی حدوں سے نکل بھاگتے ہیں، جو اللہ کی حدوں سے نکل بھاگتے ہیں. تو جب انسان خود گمراہی کو چنتا ہے تو گمراہی اس کے لیے آسان ہوتی ہے. جیسے دنیا میں بھی آپ دیکھیے کہ ایک انسان اگر پہاڑ سے کودے گا تو کیا ہوگا؟ نیچے آ کے گرے گا، ہڈی ٹوٹے گی، مر بھی سکتا ہے. یہ جو قانون بنایا ہے کس نے بنایا؟ گریوٹی کا اللہ نے بنایا. تو اللہ رب العالمین نے قانون بنایا. اب کودنے والا اللہ کو بول سکتا ہے تو نے قانون کیوں بنایا؟ ایسا نہیں. اس کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی حفاظت کا انتظام خود کرتا ہے. پانی میں چل کے جا رہا ہے تو ڈوب کے مرے گا وہ. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ڈوبنے کا قانون اللہ نے کیوں بنایا. تجھ کو بتایا گیا تھا کہ تو اپنے آپ کو بچا، لیکن تو نے اپنے آپ کو بچایا نہیں. اس کے کانسیکوینسز تجھ کو بھگتنے پڑیں گے. حق تیرے سامنے آیا، اگر تو اس کو مان لیتا تو اللہ تیری ہدایت کو بڑھا دیتا. اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ والذین اہتدوا زادہم ھدی. جو لوگ ہدایت کو قبول کرتے ہیں اللہ ان کی ہدایت کو اور بڑھاتا ہے. کس کی ہدایت کو بڑھاتا ہے اللہ؟ جو ہدایت کو قبول کرتے ہیں. ہدایت جیسے حق سامنے آیا مان لیا، اللہ اس کی ہدایت کو بڑھاتا ہے. حق سامنے آیا انکار کیا، اب کیا ہو جاتا ہے؟ الٹا ہو جاتا ہے. اب ماننا اور مشکل ہو جاتا ہے. جب انسان حق کا انکار کرتا ہے تو اس کی سزا دنیا میں ملتی ہے کہ پھر اگلی مرتبہ حق کا ماننا اور مشکل ہو جاتا ہے. یہی بات گناہوں کی ہے. انسان اگر ایک مرتبہ گناہ سے کنٹرول اپنے آپ کو کر لے، گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، اگلی مرتبہ بچنا آسان ہوتا ہے کہ مشکل؟ آسان. اور ایک مرتبہ آدمی گناہ سامنے آیا، موقع آیا اور گناہ میں چلا گیا، اگلی مرتبہ رکنا مشکل ہوتا ہے کہ آسان؟ مشکل ہوتا ہے. گناہ میں جانا آسان ہوتا ہے. تو یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. نیکی کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے، گناہ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. اس لیے حدیث میں کیا ہے؟ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں کیا لکھا جاتا ہے؟ صدیق. اور جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے کیا لکھا جاتا ہے؟ کذاب. تو نیکی لاتی ہے، گناہ لاتا ہے. اور انکار کو آسان کرتا ہے، اقرار کو آسان کرتا ہے. اللہ ہدایت بھی دیتا ہے اور گمراہ بھی. جو ہدایت کے لائق ہو اس کو کیا دیتا ہے؟ ہدایت. اور جو گمراہ ہونے لائق ہو اس کو کیا کرتا ہے؟ گمراہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے بعض اوقات انسان اپنی عقل سے انکار کرتا ہے. عقل کی بنیاد پر اللہ کی تنزیہ نہیں کی جائے گی کہ نہیں یہ اللہ کے بارے میں یہ سمجھ میں نہیں آتا اس لیے ہم انکار کر دیں گے. نہیں، آپ کو دیکھنا پڑے گا قرآن و سنت میں کیا ہے اللہ کے بارے میں. ہو سکتا ہے جس کو آپ غلط سمجھ رہے ہوں اللہ کے لیے وہ غلط نہ ہو، وہ صحیح ہو اللہ کے لیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ اللہ ایک ہی چیز کر سکتا دوسرا نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے. اللہ نے جو اپنے بارے میں بتایا اللہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ آپ اس کو صحیح طور پر سمجھیں کہ اللہ کسی سیدھے سادے بھولے بھالے انسان کو گمراہ کر دیا. اللہ کبھی نہیں کرتا ایسا. اللہ ایسا نہیں کرتا ہے. اللہ ہر بچے کو فطرت پر پیدا کرتا ہے، پھر ماحول اس کو بگاڑتا ہے یا اس کی چوائسز اس کو بگاڑتی ہیں. یا تو ماحول اس کو بگاڑتا ہے یا اس کی چوائسز، وہ غلط چنتا ہے، غلط راستے پہ نکل جاتا ہے. اس لیے کیا فرمایا؟ نولیہ ما تولی. اس کو اب آیت کا ٹکڑا اس کو غور سے یاد رکھیں، ہم آگے بڑھیں گے اس کے بعد. نولیہ ما تولی، جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہی موڑ دیتے ہیں. پہلے کون مڑا؟ وہ خود مڑا. تو اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ وہی موڑ دیا.
تو جب انسان خود مڑا ہے اس کی سزا اس کو یہ ملتی ہے کہ اس کے لیے پھر غلط جانا آسان ہو جاتا ہے. تو قصور اس کا تھا اور سزا اللہ نے اس کو دی. اللہ نے یوں ہی موڑ دیا. کوئی آدمی سیدھے راستے پہ جانا چاہ رہا تھا, زبردستی اللہ اس کو موڑ دیا. اللہ ایسا کرتا ہے؟ کبھی نہیں کرتا ایسا. بلکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ بندے ہدایت پر آئیں, لیکن اللہ نے آزادی بھی دی ہے. اسی لیے قرآن میں آپ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا, واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف سب کو بلاتا ہے. سب کو یا صرف تھوڑے لوگوں کو؟ ہاں, کس کو بلاتا ہے بتایا اس میں, واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے, سب کو بلاتا ہے. لیکن جو مان کے آئے, اللہ کی پکار کو قبول کرے, اس کی دعوت کو قبول کرے, اللہ اس کو اور ہدایت دیتا ہے, اس کو پھر چل کے گھر تک سلامتی کے آنا آسان کرتا ہے. لیکن جو اللہ کی دعوت قبول نہ کرے نہیں آتا. اگر اللہ کی دعوت قبول نہ کرے تو پھر اس کے لیے آنا کیا ہو جاتا ہے, آسان کے مشکل ہو جاتا ہے. یاد رکھیں گے اس بات کو. تو اللہ سب کو بلاتا ہے, لیکن کوئی اللہ کی پکار کو سنتا ہے, کوئی نہیں سنتا ہے. کوئی قبول کرتا ہے, کوئی نہیں کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کبھی سوچیں اس کے اوپر. اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو اے نبی بتائیے میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں, قبول کرتا ہوں, جب چاہے, جب بھی وہ پکارے. تو فلیستجیبوا لی. تو بندوں کو بھی چاہیے, ایمان والوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری پکار کو قبول کریں. ولیؤمنوا بی. اور مجھ پر یقین رکھیں, مجھ پر ایمان رکھیں. کیوں؟ لعلہم یرشدون. تاکہ انہیں رہنمائی ملے, تاکہ وہ گائیڈڈ بنے. تو گائیڈنس کب ملتا ہے؟ جب قبول کرتا ہے اللہ کی دعوت کو. والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم. جو لوگ ہدایت قبول کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے, ان کی ہدایت کو بڑھاتا ہے. وآتاہم تقواہم. اور انہیں جہنم سے بچاؤ بھی اللہ عطا کرتا ہے, گناہوں سے بچاؤ اللہ ان کو عطا کرتا ہے. یعنی ان کے اندر ریسٹرینٹ جس کو آپ کہتے ہیں, گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے, ان کو مزید تقویٰ عطا کرتا ہے تاکہ وہ جہنم سے بھی بچیں, دنیا میں گناہوں سے بچیں. تو یاد رکھیے کہ اللہ کے بارے میں ایک غلطی یہ اکثر ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے لیے تنزیہ کے نام پر اپنی عقل کی بنیاد پر چیزوں کا انکار کرتا ہے, یہ سمجھتے ہوئے یہ اللہ کی شان میں عیب ہے. تو کیا اللہ کے لیے عیب ہے اور کیا عیب نہیں ہے, طے کون کرے گا؟ ہم نہیں. اس کو طے کریں گے کتاب و سنت کی بنیاد پر. یہ قاعدہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ, اور ایک طبقہ اسی لیے اس نے اللہ کی صفات ہی کا انکار کر دیا. معتزلہ ہیں یا اسی طرح سے اور جہمیہ ہیں جنہوں نے اسماء و صفات دونوں کا انکار کیا. جہمیہ نے دونوں انکار کر دیا, معتزلہ نے صفات کا انکار کر دیا, اور اسی طرح سے اشاعرہ نے صفات محدود کر دی اللہ کی, حیات, علم اور کلام اور الی آخری کچھ سمع, بصر, اس طرح کی صفات کو مانا. تو محدود صفات, 7 صفات میں بس منحصر کر دیا ساری صفات کو, باقی ساری صفات کی تعویل کر دی اور 7 صفات کو تسلیم کر لیا بس. علم ہے, قدرت ہے, سمع ہے, بصر ہے, حیات ہے, کلام ہے, اس طرح سے. اور ایک صفت جو ہے ماتریدیہ نے اس میں جوڑ دی. تو اس طرح سے اللہ کے بارے میں تنزیہ کے نام پر کہ اللہ پاک ہے, عیب سے پاک ہے, یہ مانتے ہوئے ہم اپنی عقل کی بنیاد پر اللہ کے لیے انکار نہیں کر سکتے. اللہ ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کا راستہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کا مطالعہ کیا جائے. یاد رکھیں گے اس کو. اپنی عقل سے اللہ کے بارے میں کوئی چیز کا انکار نہیں کرنا. اب یہاں کچھ چیزیں جن کا شیخ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے. مثلا موت, اللہ کے لیے موت ہے نہیں ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. اللہ نے فرمایا
اور اس ذات پر توکل کر، بھروسہ کر، اپنے معاملات اس کے سپرد کر کے وہ میرے مسائل کو حل کرے گا۔ توکل اس کو کہتے ہیں، اپنے سارے معاملات اللہ کو سونپ دینا، میری بگڑی اللہ بنائے گا، میرے کام اللہ بنائے گا، میرے مسائل اللہ حل کرے گا، میری مدد اللہ کرے گا۔ وتوکل علی الحی، تو توکل کر اس زندہ پر۔ کون سا زندہ؟ الذی لا یموت، جس کو موت نہیں آتی ہے۔ دنیا میں بھی زندہ ہیں لوگ، لیکن یہ مرتے ہیں۔ اس لیے دنیا میں آدمی بعض اوقات انسان پر اعتماد کرتا ہے، کبھی سیاست داں پر، کبھی کسی اور پر، میں ہوں نا آپ ڈرو مت، اور پتہ چلا جب ضرورت پڑی تب وہ نہیں ہوں، دنیا سے چلا گیا۔ اللہ وہ ہے کہ جو زندہ ہے، لیکن ایسا زندہ جس کو موت نہیں ہے۔ الذی لا یموت، تو اللہ نے اپنے لیے دو چیزیں بیان کی، ایک حیات۔ اب دیکھیے اس آیت میں دو باتیں ہیں، کیا ہیں؟ کون بتائے گا؟ اس آیت میں دو باتیں ہیں، وتوکل علی الحی الذی لا یموت، جو ہم پڑھ رہے ہیں دونوں بھی ہیں، یعنی کیا ہے اس میں؟ اثبات بھی ہے اور نفی بھی ہے، یعنی ہاں بھی ہے اور نہ بھی ہے۔ ہاں کیا ہے؟ حی، حی یعنی زندہ ہے۔ نفی کس چیز کی ہے؟ موت کے لیے، کہ اللہ زندہ ہے اور اس کو موت نہیں ہے۔ خالی زندہ ہے بول دینا کافی ہو جاتا ہے؟ نہیں، کیونکہ ہم بھی زندہ ہیں، لیکن ہمارے لیے موت ہے کہ نہیں؟ ہے۔ لیکن اللہ کی حیات کا معاملہ کیا ہے؟ وہ زندہ ہے اور اس کے لیے موت نہیں ہے۔ تو کسی کے لیے اثبات ہوتا ہے، لیکن اس کا اپوزٹ ممکن بھی ہوتا ہے کہ زندہ ہے لیکن موت آ سکتی ہے اس کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ وہ ایسا زندہ ہے کہ جس کے لیے موت نہیں ہے۔ یا جیسے اللہ نے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آ گھیرتی ہے نہ نیند۔ تأخذہ غالبانہ، نہ اس پر اونگ غالب آتی ہے اور نہ نیند۔ تو اس میں اقرار ہے کہ انکار ہے؟ انکار ہے نا، لا ہے نا اس میں۔ آیت الکرسی پڑھتے کہ نہیں؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، آپ سمجھا؟ لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ نہیں۔ تو اللہ کو نہ اونگ گھیرتی ہے اور نہ نیند۔ تو اونگ نیند سے پہلے آتی ہے، اور اکثر اونگ جو ہوتی ہے یہ انسان پر یعنی اس کی اختیاری نہیں ہوتی۔ نیند تو آدمی کیسا اوڑ اوڑ کے سو گیا ایک دم، سو رہا ہوں ابھی، لیکن اونگ کیا ہوتی ہے؟ اکثر اس کی چاہت کے خلاف ہوتی ہے۔ ڈرائیونگ کر رہا ہے لیکن اونگ آ رہی ہے، نہیں چاہ رہا ہے سونا لیکن پھر بھی اونگ آ رہی ہے۔ جمعہ کا خطبہ سننا چاہ رہا ہے لیکن پھر بھی اونگ آ رہی ہے اس کو۔ بیٹھا ہے، گپ شپ چل رہی، خاندان والے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن چاہ رہا کہ سو جاؤں، لیکن مجلس ختم ہی نہیں ہو رہی، اور اس کو بیٹھے بیٹھے کیا ہو رہی ہے؟ اونگ۔ یہ مغلوبیت ہے۔ تو اللہ کو نہ اونگ آ گھیرتی ہے اور نہ نیند۔ شرعی اعتبار سے اونگ اور نیند میں فرق یہ ہے کہ اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا، نیند سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اونگ سے وضو ٹوٹتا ہے نہیں، نیند سے ٹوٹتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ جمعہ کے دن جس کو خطبے میں اونگ آئے وہ جگہ بدل دے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ وضو کے لیے جانا من نہیں بتایا اس کو، یہ نہیں کہا کہ جا کے وضو کر کے آئے۔ تو اگر نیند آ گئی تو کیا ہوگا اس کو؟ اس کا وضو، من نام فلیتوضأ، جو سو جائیں وہ وضو کر لیں۔ تو نیند سے وضو ٹوٹتا ہے، اونگ سے نہیں، دونوں میں فرق ہے، سیم نہیں ہے دونوں۔ حدیث میں بھی آیا ہے ان اللہ لا ینام، اللہ سوتا نہیں۔ آگے فرمایا ولا ينبغي له ان ینام، اس کے لیے مناسب نہیں، اس کی شان کے لائق نہیں کہ وہ سوئے۔ تو اللہ کا نہ سونا کیا ہے؟ کیوں ہے؟ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہو، اللہ نہیں سوتا ہے۔ لہٰذا آدمی کا یہ کہنا، دیکھیے کبھی بعض اوقات آدمی کہتا ہے ہزاروں چیزیں جو اللہ نہیں کر سکتا، ایسا بولنا ٹھیک ہے؟ نہیں۔ سکتا کے انداز میں اللہ کے بارے میں نفی کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے کمزوری اور نہ کر پانا کا انداز ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟
فعال لما یرید. تو اس میں دو باتیں بیان کی، ایک ارادہ اور ایک فعل. اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کو کر گزرتا ہے، اور اللہ تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو اللہ کے افعال اللہ کی مشیت کے تابع ہوتے ہیں. صحیح ہے؟ قرآن میں آپ پڑھ رہے نا وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، زیادہ ہو جا رہا ہے میرے خیال سے. اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. تو اللہ جو کچھ کرتا ہے اس کی چاہت کے تابع ہے کہ نہیں ہے؟ چاہتا ہے وہ کرتا ہے نا. تو پہلے کرتا ہے کہ چاہتا ہے؟ تو جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو ایسی چیز جو اللہ کی شان کے لائق نہیں، اللہ چاہتا نہیں ہے اور کرتا بھی نہیں ہے. ہم اس کے بارے میں نہیں کہیں اللہ یہ نہیں کر سکتا، ہم نہیں کہتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ چاہے وہ کرتا ہے، اور اللہ ایسی کوئی چیز نہیں چاہتا جو اللہ کی شان کے خلاف ہو. اس جملے کو، بات کو یاد رکھیں گے. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ نہیں چاہتا ہے جو اللہ کی شان کے خلاف ہو. تو ہم یہ نہیں کہیں گے اللہ بہت ساری چیزیں نہیں کر سکتا. اللہ کے بارے میں ایسا نہیں بولا جاتا ہے. قرآن میں آپ نے کہیں پڑھا اس طرح سے، حدیث میں پڑھا کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا، ہزاروں چیزیں نہیں کر سکتا. نعوذ باللہ. یہ بعض اوقات انسان عقل کے راستے سے اللہ کے بارے میں بولنے لگتا ہے تو ایسی بات بولتا ہے. یہ طریقہ اللہ کے بارے میں بات کرنے کا نہیں ہے جس میں اللہ کے لیے عجز کے انداز میں بولا جائے. اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اب ہم جو چاہیں اللہ کرے ایسا ہوگا نہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے ابو طالب کو ہدایت ملے، کون چاہتا تھا؟ تو ضروری اللہ پہ اللہ وہ چاہے جو انسان چاہ رہا ہو. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جسے پسند کرے اسے ہدایت دے دیں، نہیں ہو سکتا ایسا. اللہ جسے چاہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے. تو مشیت اللہ کی چلتی ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو سونا اللہ کے لیے کیا ہے؟ عیب ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے وہ عیب ہے، اللہ سوتا نہیں ہے. اسی طرح سے خطا و نسیان، مسٹیک کرنا یا بھول جانا، یہ بھی عیب ہے، اور اللہ نے اپنے لیے اس کا انکار کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی تو قال فما بال القرون الاولی. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا یہ جو پہلے جو لوگ گزر گئے، تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ حق ہے، یہ ماننا ضروری ہے، اللہ معبود ہے الی آخرہ، یہ جو تم دعوت دے رہے ہو تو یہ بتاؤ کہ جو ہمارے پوروج گئے ہیں ان کا کیا؟ ہمارے باپ دادا جو پچھلی پیڑھیاں گئیں ان کا کیا؟ وہ چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ایسا کچھ بولیں کہ قوم بھڑک جائے، سب جہنم میں، سب گمراہ تھے. تو وہ قوم کی نفسیات کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے ایسا جملہ نکلوا کر کہ سب گمراہ، تو دیکھو سب تمہارے باپ دادا کو گمراہ بولتا ہے، ایسا کروانا چاہتا تھا. تو سوال کیا پوچھا؟ فما بال القرون الاولی، پہلے لوگ گزرے ہیں ان کا کیا؟ جنت جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، ہدایت پر تھے، گمراہ تھے. قال علمها، موسیٰ علیہ السلام بہت اللہ کے نبی تھے، نبی بہت عقل مند ہوتا ہے، حکمت والا ہوتا ہے، حکیم ہوتا ہے. قال علمها عند ربی فی کتاب. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کا جو ڈیٹا ہے، ان کا جو علم ہے میرے رب کے پاس کتاب میں محفوظ ہے. کیسے تھے، کیا کیے، کہاں جائیں گے، ان کا سارا، ان کا حال اور ان کا معال، ان کا عمل اور ان کا انجام، سب کا سب میرے رب کے پاس کتاب میں محفوظ ہے. قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسى. میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے. کوئی کام انہوں نے اچھا کیا اور اللہ بھول گیا، یا کوئی غلطی انہوں نے کی ہو اور اللہ نے لکھنے میں غلطی کر دی، نہ اللہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے بارے میں جب بتایا تو نفی کے انداز میں بتایا، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے. تو کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں
کہ جہاں اللہ کے بارے میں نفی میں بولا جاتا ہے اللہ ایسا نہیں ہے، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے. لا یضل کی تفسیر میں ابن عباس کہتے ہیں لا یخطی ربی ولا ینسى، میرا رب نہ خطا کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے. خطا اس کو کہتے ہیں کہ ارادہ کچھ ہو اور ہو کچھ جائے. خطا کس کو کہتے ہیں؟ جو انسان کے ارادے کے برخلاف ہو جائے، نہ چاہتے ہوئے ہو جائے، اس کو خطا کہتے ہیں. مسٹیک ہو جانا، کہ آپ بولنا کچھ چاہ رہے زبان سے کچھ نکل گیا، لکھنا کچھ چاہ رہے ٹائپ کچھ کرنا چاہ رہے ٹائپوز کچھ کا کچھ آ گیا. تو انسان کا ارادہ اس کا نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ غلطی ہو گئی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخطا. تو اس کو خطا کرنا کہتے ہیں. تو ان انٹینشنل مسٹیکس، تو یہ خطا اس کو کہتے ہیں کہ انسان کا ارادہ غلطی کا نہیں ہوتا ہے. اگر ارادہ بھی غلطی کا ہو تو گناہ ہو جائے گا. تو میرا رب نہ غلطی کرتا ہے کہ اس سے بھول ہو جاتی ہے نعوذ باللہ، اور نہ وہ بھولتا ہے کہ یاد ہی نہیں اس کو کہ نیکیاں کس نے کیا کیا سب بھول گیا اللہ تعالیٰ، تو انعام کیسے دے گا؟ نعوذ باللہ. اللہ بھولتا نہیں. تو یہ اللہ کے بارے میں بتایا گیا کیسے انداز میں؟ نفی کے انداز میں. تو یہ کیا ہے؟ صفات سلبیہ ہے. ان سے اللہ پاک ہے، اللہ ایسا ہے نہیں. اللہ تعالیٰ ان عیوب سے، ان صفات سے کیا ہے؟ پاک ہے. اسی طرح سے عاجز ہونا، انکیپیبل ہونا جس کو آپ کہتے ہیں، اللہ نہیں کر سکتا ہو، ایسا ہے کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کوئی چیز آسمانوں میں اور نہ زمین میں ایسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دے. اِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا علم رکھنے والا، قدرت رکھنے والا ہے. وہ علیم ہے، قدیر ہے، علم والا، قدرت والا ہے. آسمانوں میں اور زمین میں کوئی چیز نہیں جو اللہ کو عاجز کر دے. جیسے سورج چاند کا نظام اللہ نہ نبھا پائے، مخلوق کو غذا دینا اللہ سے نہ ہو پائے، کوئی اللہ کے خلاف بغاوت کر دے اللہ تعالیٰ اس کو سزا نہ دے پائے، پکڑ نہ پائے، اللہ کے بندے اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ ان کو عطا نہ کر پائے. کائنات میں آسمان اور زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کو عاجز کرے، کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے نمٹ نہ پائے، ایسا ہے نہیں ہے. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اسی لیے آگے اللہ نے فرمایا اِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا، یقیناً اللہ تعالیٰ علم والا، قدرت والا ہے. اسی طرح سے تعب کا معنی ہوتا ہے تھکن. ایک ہوتا ہے عاجزی، نہیں کر پانا، ایک ہوتا ہے تھکنا. عاجزی ہمیشہ کے لیے ہو گئی کہ کوئی بستر پہ پڑا ہوا ہے اور کروٹ بھی نہیں لے سکتا ہے، عاجز ہے وہ، انکیپیبل ہے وہ. اور ایک ہے کہ کر تو سکتا ہے لیکن فی الوقت تھکا ہوا ہے اس لیے ابھی نہیں. تھکن ٹیمپرری ہوتی ہے، عاجزی عام طور سے مستقل ہوتی ہے. تو اللہ عاجز نہیں کہ کوئی چیز اللہ سے ہو نہیں سکتا، اور ایسا بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ تھکتا ہو، کہ کوئی وقت ایسا آتا ہو کہ بہت تھک گیا اب مشکل ہے. اللہ نے اپنے لیے اس کا بھی انکار کیا ہے. جسے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور آسمان و زمین کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو 6 دنوں میں پیدا کیا. کتنے دنوں میں؟ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہم کو تھکن نے چھوا تک نہیں. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہم تھکے نہیں. تو اللہ نے بتایا کہ اتنا سب اللہ نے پیدا کیا، تو کسی کے ذہن میں شبہ پیدا ہو سکتا ہے. تو اللہ نے اس شبہ کو دور کرتے ہوئے کیا کہا؟ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، تو ہم کو تھکن نے چھوا نہیں. یہ اقرار ہے یا انکار ہے؟ ما نافیہ ہے یہاں پر، نہیں، ہم کو تھکن نے چھوا نہیں. تو اللہ تھکتا ہے نہیں. بائبل میں لکھا ہوا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ 6 دنوں میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور پھر
آرام کیا 7ویں دن اور ریفریش ہوا. ریفریش کیسے ہوا؟ اینڈ ہی ریسٹڈ اینڈ واز ریفریشڈ. ایگزیکٹ ٹرانسلیشن یہ ہے. اینڈ ہی ریسٹڈ اینڈ واز ریفریشڈ. تو اللہ کو ریفریش ہونے کی ضرورت، اللہ نے قرآن میں اس کی نفی کی ہے کہ اللہ وما مسنا من لغوب، ہم کو تھکن چھوا تک نہیں. تو اللہ تھکتا نہیں ہے. یہ سورہ قاف میں اللہ نے بیان کیا. تو یہ جتنی صفات ہم نے دیکھی، یہ کون سی صفات ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ ان صفات سے متصف ہے یا نہیں؟ یعنی اللہ کی یہ صفات ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہاں ہے نا. اللہ تھکتا ہے، ہاں بولتا ہے صفات. یہ صفات سلبیہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی صفات ہیں. صفات سلبیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ان صفات کا کیا کیا ہے؟ اقرار یا انکار؟ انکار. کیوں انکار کیا؟ اس لیے انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے یہ خلاف ہیں. اللہ کے لیے کیا ہیں؟ نقص اور عیب ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے. ہم جب کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ اعلیٰ ترین اللہ کی ثنا ہے. اس میں 2 پارٹس ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، جب ہم 2 باتیں کہتے ہیں ان میں 2 چیزیں ہیں. اللہ کی ثنا کے اعتبار سے، تعریف کے اعتبار سے 2 پہلو اس میں ہیں. ایک، اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، یہ سبحان اللہ میں آ جاتا ہے. جتنی کمیاں، کمزوریاں، عیوب ہیں، اللہ ان سب سے کیا ہیں؟ پاک ہے. یعنی اللہ میں یہ کمیاں، یہ عیوب نہیں. ان عیوب کو اللہ سے جوڑا جا سکتا ہے نہیں. وَبِحَمْدِهِ میں ساری تعریف اللہ کے لیے ہے. تو عیوب سے اللہ پاک ہے، اور خوبیاں ساری کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. اگر مخلوق میں کوئی خوبی ہے بھی تو کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ کی وجہ سے. چاہے وہ جسمانی اعتبار سے کوئی صحت مند ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی مال والا ہے، کوئی دیندار ہے، تو یہ کس کی توفیق سے ہے؟ کس کے دینے سے؟ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ ہی کی توفیق سے ہے. اللہ اگر توفیق نہ دے تو دیندار نہیں بنتا. اللہ مال نہیں دیتا، صحت نہیں دیتا، تو وہ صحت مند مالدار نہیں بنتا. تو جتنی بھی خوبیاں ہیں کائنات میں، یہ ساری خوبیاں بھی کس کی وجہ سے ہیں؟ اللہ کی وجہ سے ہیں. تو سبحان اللہ میں اللہ تعالیٰ کی تنزیہ ہے، اس کی پاکی ہے، عیوب سے پاک ہونا بیان کیا جا رہا ہے. اور الحمدللہ میں یا وہ بحمدہ میں اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کا اقرار ہے. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے. یہ بتائیے حمد میں اور مدح میں کیا فرق ہے؟ مدح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں معلوم، آپ ہی بتاؤ. مدح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قاضی، تعریف. مدح کا معنی بھی تعریف ہے. اور حمد کا معنی کیا ہے؟ نہیں تعریف. الحمدللہ رب العالمین. حمد کا معنی بھی تعریف ہوتا ہے، مدح کا معنی بھی تعریف ہوتا ہے. لیکن علماء کہتے ہیں کہ حمد اور مدح میں، یاد رکھیں گے الحمدللہ رب العالمین بولتے ہیں نا ہم لوگ، حمد اور مدح میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مدح میں محبت ضروری نہیں ہے، لیکن حمد میں محبت بھی شامل ہوتی ہے. کسی کی تعریف کر دیتا آدمی، ہاں اچھا ہے وہ، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں یہ محبت ہے؟ نہیں ہے. کوئی آدمی ہاں وہ اچھا ڈاکٹر ہے، بہت محبت بھی کرتا اس سے، ایسا ہے؟ تعریف ہے لیکن محبت ہے کیا؟ نہیں ہے. لیکن اللہ کی تعریف جب محبت کے ساتھ آدمی کرتا ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ حمد. یاد رکھیں گے اس کو. تو الحمدللہ جب آدمی کہتا ہے تو دل کی محبت کے ساتھ اللہ کی تعریف کرتا ہے. شیخ ابن عثیمین نے بات کہی ہے. دیکھیے علماء کا کلام کتنا مفید رہتا ہے. آپ نے کو تو حمد بھی وہی ہے اور مد بھی وہی ہے، چلتا نا، تعریف ہی ہے، دونوں تعریف ہے، چلنے دو. لیکن یہ عربی زبان ہے، یہ اور یہ عقائد ہیں اور یہ ہمارا دین ہے، یہ علماء کی باتیں ہوتی. اس لیے ہم کو یعنی علماء سے استفادہ کرنا چاہیے.
اور بڑے بڑے علماء اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے پچھلی صدیوں میں بھی اور ہمارے اپنے دور میں بھی، ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنے والا بنائے۔ جو باتیں کچھ رہ گئی تھیں انشاءاللہ اس کو ہم آگے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائیں، اور کچھ چیزیں مشکل ہوتی ہیں، کچھ آسان ہوتی ہیں، اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بہت آسان کر کے اس کو سمجھائیں، لیکن سارا آپ کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ امتحان میں آپ کو آنا ہے۔ اس کے امتحان ہوں گے انشاءاللہ، آئیں گے امتحان کے لیے، کاپی نہیں کریں گے انشاءاللہ، اس کے امتحان آپ بھی ہوں گے انشاءاللہ، اور دیکھیں گے انعام بھی رکھیں گے اس کے اندر، چلے گا نا، دوڑے گا اللہ تعالی ہم سب کو نفع بخش علم دے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔